وفا نہیں کیتی اے دنیا بے اعتباری تے نہ محبوب ریا کوئی ایتھے تے نہ کسے دی سرداری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم ایتھے دل نہ لامی نتے روسیں جاندی واری نہ اعمال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی تیری جس دا مال اسے لے جانا تینوں ایویں ہرس ودیری پرائی شے دا مان کی کرنا جیڑی نہ تیری نہ میری آزم اساں سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا وڑنا وچ ڈیری اور جے لکھ سال رمیں وچ دنیا اوڑک تو ٹر جانا اوڑک وکھرا وکھرا ہونا اے سارا تانا بانا سارے ساک قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی قبر ٹھکانا آزم جپ لے نام خدا دا اے ہو ویلا وقت سہانا اے ہو ویلا وقت سہانا اے ہو ویلا وقت سہانا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسارے زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، آج کا یہ اصال ثواب کا جو پروگرام ہے ابھی اس محفل کی رونق بنے خطیب اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید شوکت علی شاہ صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ۔ محترم حاضرین، آج کا یہ اصال ثواب کا پروگرام محترم محمد ارشد بٹ صاحب، راشد بٹ صاحب اور محترم ماجد بٹ صاحب اور محترم خرم بٹ صاحب اور محترم شہباز بٹ صاحب اور محترم شہزاد بٹ صاحب اور محترم حافظ محمد نواز صاحب کے والد گرامی عزت مآب محترم ساجد بٹ صاحب کی روح کو اصال ثواب کے لیے ہم سبھی یہاں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی بٹ صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، بٹ صاحب نیک آدمی تھے۔ ان کا پچھلا وقت جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ انتہائی پاکیزہ سوچ
اور مسجد کے ساتھ دل لگی. کہتے ہیں نا کہ بھولا ہوا صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر میں آ جائے تو وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا. تو بٹ صاحب کی آخری جتنی بھی زندگی ہے تقریباً 13 سال تو میری نظر کے سامنے رہے ہیں. ہر سال وہ پورے مہینے کا رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور مسجد کے ساتھ ان کی اتنی لگاؤ تھی کہ اگر عصر کے وقت آئے ہیں یا ظہر کے وقت تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے تھے، عصر کے وقت آئے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جایا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو ایک نماز پڑھے اور دوسری نماز کا انتظار کرے، اس ذہن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتی کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور ان کی مسجد کے ساتھ بڑی لگن تھی، بڑی محبت تھی. اور پھر جتنی بھی یہاں محفل پاک ہوتی تھیں تو اس محفل کے اندر وہ ضرور تشریف لایا کرتے تھے، اور ان کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زور رکھا ہوا تھا، بڑی گرجدار ان کی آواز تھی کہ شاہ صاحب بھی جو خطیب صاحب ہیں جب ان کا نعرہ سنتے تھے تو یہ بھی باغ باغ ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بات جی تساں محفل نو زندہ کر دیتا ہے. تو بڑی ان کی آواز تھی اور بڑی گرجدار آواز کہ جب محفل کے اندر وہ نعرہ لگاتے تھے تو یقین کریں کہ ان کے نعرے سے پتہ چلتا تھا کہ عشق مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے، محبت اہل بیت کی آواز آ رہی ہے، محبت صحابہ کی آواز آ رہی ہے، محبت اولیاء کرام کی آواز آ رہی ہے. آج وہ قبر میں چلے گئے ہیں تو ان کے جانے کا یقیناً ہر ایک کو صدمہ ہے. یہ اس علاقے کی رونق تھے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اخروی منزلیں آسان فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محترم حاضرین، جو صاحب ایمان بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا ہی نرم ہوتا ہے. نرم کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے اسرائیل، جب تو کسی کی روح کو نکالتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانٹے دار جہاڑی جو ہے اس کے اوپر باریک کپڑا ڈالا جائے تو پھر کھینچا جائے تو جو کپڑے کا حشر ہوتا ہے وہی اس بندے کا ہوتا ہے جس کی میں روح کو نکالتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ 360 یکدم تلواریں چلتی ہیں، جتنا اس کا درد ہوتا ہے اتنا روح نکالنے کے وقت مرنے والے کو درد ہوتا ہے. کیا خیال ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہوں گے؟ یقیناً حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، یہ جملہ دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں بول سکتا. بڑے بڑے پیارے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ بھی ہے، باپ کا رشتہ بھی ہے، بھائی کا رشتہ بھی ہے، عزیز و اقارب کا رشتہ بھی ہے، لیکن جو محبت امام الانبیاء کو اپنے غلاموں سے ہے ایسی محبت کائنات میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس پہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا پیارے اسرائیل، آج میرے ساتھ وعدہ کر، مرنے کے وقت جب میرے امتی کے پاس تو آئیں، میرا امتی دنیا سے جا رہا ہو اور پوری امت کو جب تو نے روح نکالنی ہے، پوری امت کی،
قیامت تک جو میرے غلام دنیا میں آنے ہیں سب کی روح یقیناً تم نے نکالنی ہے۔ آج میں تجھے کہتا ہوں میری کل کائنات پوری امت کو جو تو نے مرنے کے وقت تکلیف دینی ہے وہ مجھ محمد کو دے دینا، وہ مجھ محمد کو دے دینا، پر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سے بڑا گناہگار بھی، بڑے سے بڑا سیاکار بھی، بے نمازی بھی ہو، اس کے اعمال اچھے نہ بھی ہوں، لیکن جب اس کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، جیسے پانی کا مشکیزہ کھولا جائے تو اس کا پانی کا قطرہ باہر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے امام الانبیاء کی دعا موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس امت پہ مہربانیاں فرما رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب صاحب ایمان بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں، رحمت والے فرشتے بھی ساتھ ہیں، عذاب دینے والے فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب مرنے والے صاحب ایمان کی روح کو نکالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر منظر کیا ہے کہ اتنی شفقت فرماتے ہیں، میرے کریم نبی فرماتے ہیں اتنی شفقت تو ماں بھی اپنے بیٹے سے نہیں کرتی، اتنی شفقت۔ اور مرنے والے کو کلمہ طیبہ یاد کراتا ہے ملک الموت، کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کی یہ شان ہے کہ مرنے کے وقت جسے کلمہ نصیب ہو جائے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کی زبان پہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ جاری کرایا کرو، جو بھی سامنے آئے وہ یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس بچے کی ابتدا کلمے سے ہو جائے وہ بچہ پھر 1000 سال تک کی عمر میں چلا جائے، 1000 سال کی عمر تک چلا جائے، ابتدا اس کی کلمے سے ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 1000 سال اس کی عمر ہو جائے، مرنے کے وقت دوبارہ اسے کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی یہ شان ہے، یہ کلمہ طیبہ کی عظمت ہے۔ محترم حاضرین، جب روح کو نکالا جاتا ہے تو پھر ملک الموت وہ روح لے کے جب جانے لگتے ہیں آسماں کی طرف تو پہلے آسماں والے پوچھتے ہیں کس کی روح کو لے کے آئے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے کہ محترم ساجد بٹ صاحب کی روح کو لے کر آئے ہیں۔ آواز آتی ہے ہاں ہم اس بندے کو جانتے ہیں، جب یہ مسجد میں آیا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اچھے اعمال کیا کرتا تھا، تو اس کے اچھے اعمال جو ہیں یہاں سے اوپر جایا کرتے تھے۔ ہاں ہم جانتے ہیں اس بندے کو۔ دوستو نماز والی زندگی بناؤ، تھوڑا آگے یہ سارے اٹھ کے آگے آسمان والے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے آئیں تو جب روح کو نکالا جاتا ہے تو روح جسم کو مبارک دیتی ہے، اے جسم تجھے مبارک ہو، تو نماز پڑھتا رہا، تو اچھے اعمال کرتا رہا، تو کبھی حج پہ جاتا رہا، کبھی عمرے پہ جاتا رہا، کہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا، کہیں کسی کا سہارا بنا رہا، تجھے مبارک ہو۔ پھر جسم روح کو مبارک دیتا ہے، اے روح تجھے بھی مبارک ہو، یہ تو سارے کام میں تیری وجہ سے کیا کرتا تھا، کیونکہ روح کی غذا نیکی ہے، روح کی غذا نیکی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا، پینے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ جسم بیمار ہے، اور جن کی روح بیمار ہے ان کا نیکی کرنے کو دل، بندے کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا،
نیکی کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیا کریں؟ اصل میں ان کی روح بیمار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور روح بیمار کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ جب کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ حلال کھائے تب بھی اسے مزہ نہیں آتا، حرام کھائے تب بھی اسے کوئی وسوسہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی روح بیمار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور روح تندرست کیسے ہوتی ہے؟ اگر روح کو تندرست بنانا ہو، روح کیسے تندرست ہوتی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے روح تندرست ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ فرمایا میرا امتی تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہائے، اللہ کا ذکر کرے، صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تازگی عطا فرما دیتا ہے، دوبارہ تازگی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ مومن کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس روح کا استقبال کرتے ہیں 70,000 فرشتوں کی موجودگی میں، اور روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس روح کو دوبارہ لے جاؤ دنیا میں۔ اب فرشتہ جنتی ریشمی رومال کے اندر روح کو لے کے آتا ہے۔ اب میت کو غسل دینے کا جب معاملہ آتا ہے تو روح جسم سے نکلی ہوئی ہے، لیکن فرشتہ پاس کھڑا ہے، ریشمی اور جنتی رومال کے اندر روح موجود ہے۔ اب روح دیکھ رہی ہے کہ جس جسم کے اندر میں تھی اسے غسل کون دے رہا ہے، اس لیے کہ جب بندہ فوت ہو جائے اسے غسل اپنے ہاتھوں سے دیا کرے۔ بارش فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جو مرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیتا ہے اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ جب روح میت کو غسل دیا جاتا ہے روح دیکھ رہی ہے، کفن پہنایا جاتا ہے روح دیکھ رہی ہے۔ اب جو بندہ ہوتا ہے نا جی نیک صاحب ایمان، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے اپنی قبر کی جو قبر کا منظر ہے اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ قبر کی 2 ہی حالتیں ہیں، حضور فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب جو جنتی ہے، صاحب ایمان ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، درمیان سے پردے ہٹائے جاتے ہیں، وہ اپنی قبر کا منظر دیکھتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے اجلونی اجلونی، اور لوگوں تاخیر نہ کرو، مجھے جلدی اٹھاؤ، جنازہ پڑھا کے میری قبر میں رکھ دو، جلدی مجھے قبر تک پہنچاؤ۔ پھر جنازہ اٹھایا جاتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میت کو کندھا دیا کرو، میت کو کندھا دیا کرو۔ فرمایا جو میت کو کندھا دے گا ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی میرے اس امتی کا ایک ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ حالانکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، لیکن میت کو کندھا دینے کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا جو میت کو کندھا دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم پر ایک ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر میت کو اٹھا کے ہم جنازے گاہ میں لے جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ حضور نے فرمایا صاحب ایمان بندہ، صاحب ایمان بندہ، اس کے جنازے کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 100 بندہ آ جائے، 100 بندہ، حدیث کے لفظ ہیں 100 بندہ مسلمان آ جائے، مسلمان جنازہ پڑھنے کے لیے 100 آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کوئی ایسے جنازے بھی ہوں گے جن کے جنازے پر 100 بندہ بھی نہیں آئے گا، تو حضور نے شفقت فرماتے ہوئے فرمایا جس کے جنازے پر 40 مسلمان آ جائیں اللہ تعالیٰ مرنے والے کی پھر بھی بخشش فرما دے۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی دیکھیں، حضور کے قلب مبارک میں خیال آ گیا کہ کوئی ایسے جنازے بھی ہوں گے کہ جن کے اندر 100 بھی نہیں آئے گا، 40 بھی نہیں آئے گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جنازے کے اندر صرف 3 صفیں بن جائیں، 2 آدمی کھڑے ہو جائیں نا جی، صف کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس جنازے کے اندر صرف 3 صفیں بن جائیں مسلمانوں کی، مرنے والے کی اللہ پھر بھی بخشش فرما دے۔ اور کوئی جنازے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ایسے بھی صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے تو حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 قرات جتنا ثواب عطا فرماتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور قرات کتنا ہے؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ ہے۔ فرمایا جو قبرستان جاتا ہے دفنانے کے وقت، دفنا کے گھر میں لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قرات جتنا ثواب عطا فرماتا۔ پھر جنازے کے بعد دعا مانگنے کا بھی حکم ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر جنازہ پڑھ لو تو خالصتاً اب میت کے لیے دوبارہ دعا مانگو، دعا مانگ لو۔ دعا بار بار مانگیں، جتنی بار مانگیں، اچھا کام ہے، اس میں یہ مستحب ہے اور یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی جنازہ پڑھ کے کوئی جانا چاہے تو گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دعا مانگ کے جائے گا تو مرنے والے کے ساتھ بھلا ضرور ہوگا۔ اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جناب 1 دفعہ سورۃ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، اس لیے حضور نے کرم نوازی فرمائی، فرمایا جو میرا امتی 3 بار کل شریف پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے، پورے قرآن پاک کا۔ پھر سورۃ فاتحہ تو سورۃ فاتحہ ہے نا جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، یہاں تک کہ قرآن کے اندر بھی سورۃ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت۔ ہم بار بار اسے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس شان والی سورت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر 100 بندہ آیا ہے تو 100 بندے کل شریف کا ورد کریں گے 3 بار، تو پھر 100 قرآن کا ثواب تو ملے گا۔ اگر 1000 بندہ آیا ہے تو 1000 کا قرآن کا ثواب تو ملے گا نا۔ لیکن اگر بندہ دعا نہ کرے تو کتنے بڑے ثواب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، کتنے بڑے ثواب سے محرومی ہے۔ تو پھر جب قبرستان میں جاتے ہیں، قبر کے اندر میت کو رکھتے ہیں، تو اب بخاری شریف کے لفظ کیا ہیں؟ مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی ڈال کے گھر والے واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز مرنے والا قبر میں سنتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ مرنے والا قبر میں گھر والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو مر گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، روح نکلی ہے، روح نکلنے کا نام یہ موت ہے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے صرف میت کو نہیں رکھا جاتا، روح کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اب اگر روح نہ رکھی جائے، پھر حدیث کے لفظ یوں نہ ہوں، میرے حضور فرماتے ہیں جب میت کو اندر رکھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں میت کو بٹھاتے ہیں، میت کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کے سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ مردے سے ہو رہے ہیں، مردے سے نہیں، اس کی اب روح بھی اندر ہے۔ اب فرشتہ پوچھتا ہے کہ ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اب وہ بول کے کہتا ہے ربی اللہ، صاحب ایمان بندہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دنیا میں پیپر دینا ہو تو اگر طلباء کو پتہ چل جائے تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے۔ حضور کتنے مہربان ہیں، جو پیپر ہونا ہے وہ بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیا ہے۔ یہ حضور کی کتنی بڑی شفقت ہے۔ ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ صاحب ایمان کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ حالانکہ دوسرا سوال تو حضور کے بارے میں ہونا چاہیے، اللہ کے بعد رسول ہیں، یہ دین درمیان میں کیوں آیا؟ کیوں؟ اس لیے
کہ رب کو تو مانتا ہے، یہودی مذہب پہ مانتا ہے، کیا عیسائی مذہب پہ مانتا ہے، یا دین اسلام کی بنیاد پہ مانتا ہے؟ اس لیے دین کو درمیان میں لایا گیا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کتنی وفا کر کے آئے ہو، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جی تو ہم تو کہیں گے نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، خیرہ ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبان میں یوں کہیں گے، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ تو اہل ایمان تو حضور کو دیکھ کے یوں بھی کہہ دیں گے، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ اللہ محترم حاضرین، صاحب ایمان بندہ جو دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر کے گیا ہے، محبت کرتا رہا ہے، وہ قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لے گا۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ابو جہل نے بار بار دیکھا، ہزار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، لیکن قبر میں پہچان، حدیث پاک ہے، کافر کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ لیکن آپ نے تو دیکھا کوئی نہیں نا۔ اگر کوئی بندہ نبینا بھی ہو، اس کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، وہ بھی پہچان لے گا، وہ بھی پہچان لے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سوال، پھر دنیا کے اندر آپ فارسی بولیں، انگلش بولیں، اردو بولیں، جس زبان کے اندر مرضی کلام کریں، لیکن قبر کے اندر وہ بولی چلے گی جو اللہ کے محبوب کی بولی ہے۔ فرمایا قبر کے اندر وہ بولی بول جو میرے محبوب کی بولی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک عربی ہے، تو سوال بھی عربی میں، جواب بھی عربی میں۔ کوئی ڈیرے پہ رہنے والا ہو وہ بھی عربی میں جواب دے گا۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو دل میں ہوگا، جو دل میں کیفیت ہوگی، وہی زبان پہ الفاظ آئیں گے۔ محترم حاضرین، بٹ صاحب یقیناً ایک نیک بندے تھے، اور اللہ اس کے محبوب اہل بیت، صحابہ، اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ چہرے پہ سنتے رسول سجا کے، سر پہ امامہ سجا کے، یہ ان کے جو عمل تھے جو زندگی میں وہ کر کے گئے ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ لوگوں میرا وقت پورا ہو گیا ہے، تمہارے سانس جاری ہیں، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں آباد ہیں، تو دیکھنا غفلت میں زندگی نہ گزارنا، غفلت میں زندگی نہ گزارنا۔ جو بے نمازی ہے وہ جنازہ پڑھ کے نماز نہ پڑھے تو اس نے جنازے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ جو خرابی اندر ہو، اگر جنازہ پڑھ کے بھی اس کو دور نہ کرے تو اس نے جنازے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اس لیے محترم حاضرین، کوئی بھی جنازہ پڑھیں، جو اپنے اندر کمی ہے اس کو دور ضرور فرمایا کریں۔ جہاں نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہاں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ داڑھی مڈانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ داڑھی مڈانا بھی، ذرا بولیں گے تو شاید یہ جملہ بیٹھ جائے، داڑھی مڈانا بھی۔ حضور کی بارگاہ میں دو کافر آ گئے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، کیونکہ صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب تھے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے، صاحب ایمان تھے۔
کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ داڑھی نہ تھی۔ تو دو کافر آئے تھے بادشاہ کا پیغام لے کے، تو داڑھی نہیں تھی تو حضور نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، وہ رب، بادشاہ کو رب کہتے تھے، ہمارا رب کہتا ہے داڑھی نہ رکھو۔ تو حضور نے فرمایا میرا رب کہتا ہے داڑھی رکھو، میرا رب کہتا ہے داڑھی رکھو۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ تو کافر تھے، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، حضور نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ اگر صاحب ایمان بندہ قبر میں اترے بغیر داڑھی کے، وہاں حضور نے چہرہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ قبر کے اندر کیا بنے گا اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا؟ اس لیے محترم حاضرین، داڑھی مڈانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور داڑھی رکھنا یہ سنت واجبہ ہے، سنت مستحبہ نہیں ہے کہ رکھ لو تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ سنت اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس پہ تھی، اس لیے سنت بن گئی ہے نا۔ لیکن داڑھی یہ سنت واجبہ ہے، واجب ہے، جس طرح صبح کی سنتیں واجب ہے نا، نہ پڑھیں تو گناہگار ہے، اسی طرح داڑھی مڈائیں یا کٹائیں یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر یہ عمل آتا ہے۔ اس لیے بعض ایسی کڑوی دعا ہوتی ہے کہ جب بیان کی جائے تو شاید لوگوں کے دلوں میں یہ تکلیف بھی آتی ہو شاید کہ یہ کیا شروع ہو گیا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ میں آپ کا ایک بھائی مخلصانہ آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں۔ قبر کے اندر آپ نے جانا ہے تو چہرے پہ سنت سجا کے جائیں۔ اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک الموت آئے گا تو ہم کہہ لیں گے کہ جناب 2-4 مہینے ٹھہر جاؤ، داڑھی رکھ لینے دو، تو پھر تو اگر سمجھتے ہیں کہ ملک الموت آپ کی مان جائے گا تو پھر تو خیر ہے، نہ رکھیں۔ کیا خیال ہے ملک الموت آپ کی مان جائے گا؟ ہمارے حاصلہ والا جہاں میں خطیب ہوں، ایک بندہ داڑھی منڈا رہا تھا، بلکہ خود ہی مونڈ رہا تھا، ایک طرف سے اس نے مونڈی ہے اور دوسری طرف سے ابھی رہتی تھی، ملک الموت آ گیا۔ اگر مونڈنے نہیں نہ دیتا تو رکھنے بھی، جب وقت آ جائے تو پھر رکھنے بھی نہیں دیتا۔ ملک الموت آئے گا تو پھر عمل یہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کی متعدد آیات ہیں، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن وقت اجازت نہیں دے گا، ابھی وقت ہے، جاگیں۔ اگر جنازہ پڑھنے کے بعد بھی غفلت دور نہ ہو، غفلت کے پردے نہ اٹھیں، تو پھر ہم نے جنازہ پڑھا ضرور ہے، ہم نے اس جنازے سے سبق نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔